مصر کا ایک امیر بزنس مین تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا اور جب اس نے قاہرہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا علاج کروایا تو انہوں نے معذرت ظاہر کرتے ہوئے اسے یورپ جانے کا کہا کہ یورپ میں آپ کا تسلی بخش علاج ممکن ہے۔ وہ شخص یورپ چلا گیا۔ یورپ میں جا کر اس نے تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں سے جب بات کی تو ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ صاحب آپ چند دن کے مہمان ہیں، کیونکہ آپ کا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کا دل ناکارہ ہو رہا ہے۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا اور اسی پریشانی میں اس نے چند دن کے بعد اپنا بائی پاس کروایا اور واپس مصر آ گیا۔ اب وہ اپنی زندگی کے باقی ایام گن گن کر گزارنے لگا۔ ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت کسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی ہے تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ اے بی بی، تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میرے گھر میں بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے۔ چونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور میرے گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں اور کمائی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں، اس لیے میں نے بچوں کی ضد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی آ جاتا ہے جسے صاف کر کے پکا لوں گی تاکہ میرے بچے بھی گوشت کھا سکیں۔ بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے اس غریب عورت کا سارا ماجرا سنا۔ اس نے سوچا کہ میری اتنی زیادہ دولت ہے اور میرے اللہ نے مجھے اتنی زیادہ دولت دی ہے، میں نے تو ویسے بھی چند دن کے بعد مر جانا ہے اور میں چند دن کا مہمان ہوں۔ میری دولت اگر کسی غریب، کسی اپاہج اور کسی یتیم یا کسی بیوہ کے کام آ جائے تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ اس نے اسی وقت اس عورت کو اس کسائی سے کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور کسائی سے کہا، ارے بھائی، اس عورت کو پہچان لو، یہ جب بھی تمہارے پاس آئے اور جتنا بھی گوشت طلب کرے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ کافی زیادہ دن گزر گئے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہ ہوا، اسے دل میں درد تک نہ ہوا۔ تو اس نے قاہرہ میں موجود لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق تو آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک اپ کروانے کے لیے جائیں۔ وہ شخص دوبارہ یورپ گیا اور وہاں ٹیسٹ کرائے۔ رپورٹس کے مطابق اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی خرابی سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اسی حیرانی میں اس سے پوچھنے لگے کہ آپ نے ایسا کیا کھایا یا ایسا کیا علاج کروایا کہ آپ کی بیماری تو جڑ سے ہی ختم ہو گئی؟ اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آ گئی کہ جس کے ساتھ اس شخص نے نیکی کی تھی، اور اس نے مسکرا کر کہا کہ میں نے علاج وہاں سے کروایا ہے اور میرا علاج وہاں سے ہوا ہے کہ جس چیز پر تم لوگ یقین نہیں رکھتے۔ بے شک میرے نبی پاک خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے سچ فرمایا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ اے میرے دوستو، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی میرے نبی نے صدقہ قرار دیا۔ اللہ کریم اس صدقے کے صدقے میں ہماری تمام تر مشکلوں کو اللہ رب العزت آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور رب کریم آپ کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔
آسانیاں تقسیم کریں، اللہ کریم آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔